السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سونیا عدنان اور عامر ہاشمی۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے تمام سرکاری محکموں کو ہدایت کی ہے کہ وہ شہریوں کی سہولت کے لیے تمام بلوں پر QR کوڈز فراہم کریں۔ شہباز شریف نے پارلیمانی رہنماؤں اور پارٹی سربراہوں کو کل اسلام آباد میں علاقائی صورتحال پر بند کمرے کی بریفنگ میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ایران اور دوسرے خلیجی ممالک میں پھنسے ہوئے پاکستانیوں کی سہولت کے لیے جامع اقدامات کیے گئے ہیں۔ اسحاق ڈار اور آذربائیجان کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ سینٹ کو آج بتایا گیا کہ ایران سے اب تک 46 طلبہ سمیت 792 پاکستانیوں کو وطن واپس لایا گیا ہے۔ چین نے ایران میں فوجی کارروائیاں فوری طور پر ختم کرنے اور جوہری مسئلے پر مذاکرات شروع کرنے پر زور دیا ہے۔ پاکستان کے مسلح افواج نے آپریشن غضب للحق کے دوران اب تک افغان طالبان کے 464 کارندوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ پاکستان اور تاجکستان نے پائیدار ترقی کے حصول کے لیے تجارتی راستوں کو جدید خطوط پر استوار کرنے پر زور دیا ہے۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ وہ بحری معیشت کے فروغ کے لیے پسنی فش ہاربر کو بحال کرے۔ بھارت میں حزب اختلاف نے ایرانی رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت پر مودی حکومت کی خاموشی پر تنقید کی ہے۔ اور T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا پہلا سیمی فائنل کل کولکاتہ میں نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے تمام سرکاری محکموں کو ہدایت کی ہے کہ شہریوں کو سہولیات کی فراہمی کے لیے تمام بلز پر QR کوڈ فراہم کیے جائیں۔ انہوں نے یہ ہدایت آج اسلام آباد میں کیش لیس معیشت کے فروغ کے حوالے سے جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ڈیجیٹل ادائیگیوں کے نظام کے اہداف کو معینہ مدت میں حصول یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے تنخواہوں، پینشنرز اور پرچون کے شعبے میں ادائیگیاں راست کے ڈیجیٹل ادائیگی کے نظام پر منتقل کرنے پر معاشی ٹیم اور اسٹیٹ بینک کو سراہا۔ وزیر اعظم نے گزشتہ سال جولائی سے رواں سال جنوری تک وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے راست کے ذریعے 10 کروڑ روپے سے زائد براہ راست ادائیگیوں پر وزارت خزانہ کی ٹیم کی تعریف کی۔ انہوں نے وزیر اعظم رمضان ریلیف پیکج کے تحت اب تک 71% مستحق افراد تک امدادی رقوم کی فراہمی پر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ٹیم کو بھی سراہا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ ڈیجیٹل بینکاری سے مستفید ہونے والے افراد کی تعداد 12 کروڑ 70 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ اجلاس کے شرکاء کو ڈیجیٹل ادائیگیوں کے نظام کے حوالے سے ڈیش بورڈ پر بریفنگ بھی دی گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے ایک وفد نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات کی۔ ملاقات میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال اور خطے کے حالات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پیپلز پارٹی حکومت کی اہم اتحادی جماعت ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے اہم فیصلوں میں پیپلز پارٹی نے حکومت کا ہر قدم پر ساتھ دیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ حکومت نے ایران اور دیگر خلیجی ممالک میں پھنسے ہوئے پاکستانیوں کو سہولت اور تعاون فراہم کرنے کے لیے جامع اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں صحافیوں کو مشرقی وسطی کی موجودہ صورتحال خصوصاً خلیجی ممالک میں پھنسے پاکستانیوں کے مسئلے کے بارے میں بریفنگ دی۔ اسحاق ڈار نے بتایا کہ واپس آنے والے پاکستانی شہریوں کی مدد کے لیے خصوصی سہولت ڈیسک قائم کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزارت خارجہ کا کرائسس مینجمنٹ یونٹ 24 گھنٹے فعال ہے اور اس کے رابطہ نمبر سرکاری ایکس ہینڈل پر دستیاب ہیں۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ ابوظہبی میں پاکستان کا سفارت خانہ اور جدہ اور دبئی میں قونصل خانے پاکستانی شہریوں کی بھرپور معاونت کر رہے ہیں۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستانیوں کو رہنمائی اور تعاون فراہم کرنے کے لیے ایران کے شہروں تہران، زاہدان اور مشہد میں 3 سہولت مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ اور اعلی حکام سے رابطے میں ہے تاکہ پھنسے ہوئے پاکستانیوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جا سکے۔
انہوں نے بحرین، عمان، کویت، سعودی عرب، قطر، ایران، آذربائیجان کا پاکستانی شہریوں کی معاونت اور تعاون کے لیے شکریہ بھی ادا کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے آج آذربائیجان کے وزیر خارجہ جیہون بیراموف سے ٹیلی فون پر بات چیت کی اور موجودہ علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے مشرقی وسطی میں امن اور استحکام کی اہمیت پر زور دیا اور تازہ پیش رفت کے حوالے سے قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ انہوں نے آج سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے گزشتہ 3 روز کے دوران مختلف ممالک کے اپنے ہم منصبوں کے ساتھ رابطوں پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ان کا مقصد متعلقہ فریقوں کو اپنے مسائل کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کے میز پر آنے پر آمادہ کرنا ہے۔ ایران کے ساتھ پاکستان کے برادرانہ تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے فوری طور پر ہمسایہ ملک پر حملے کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تنازع کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان جوہری توانائی کے پرامن استعمال کے ایران کے حق کو تسلیم کرتا ہے۔ اسحاق ڈار نے ایوان کو بتایا کہ مشرق وسطی کی صورتحال کے حوالے سے قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں کے پارلیمانی اور اپوزیشن رہنماؤں کو کل ان کیمرہ بریفنگ دی جائے گی۔ ایران پر حملوں کے حوالے سے بحث میں حصہ لیتے ہوئے شہری رحمان نے پاکستان کے مفادات کے تحفظ کے لیے متوازن اور ذمہ دارانہ خارجہ پالیسی اپنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ بڑھتے ہوئے علاقائی تنازعات کے پیش نظر قومی یکجہتی کا مظاہرہ کیا جائے۔ سید علی ظفر نے کہا کہ خطے میں امن و سلامتی کے لیے علاقائی سالمیت پر مبنی لائحہ عمل تیار کیا جائے۔ افنان اللہ خان نے کہا کہ ایران پر حملے کو کسی صورت درست قرار نہیں دیا جا سکتا اور یہ قطعی بلا جواز سے۔ انہوں نے ایران پر حملوں میں رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ جام سیف اللہ خان نے کہا کہ آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت ناقابل فراموش ہے۔ اس موقع پر ہدایت اللہ خان، مولانا عطار الرحمان، بلال احمد خان، اون عباس، اعظم سواتی اور مشال یوسف زئی نے بھی اظہار خیال کیا۔ ایوان کا اجلاس اب کل دن 2 بجے ہوگا۔ قومی اسمبلی نے بھی آج خطے کی موجودہ صورتحال خصوصاً ایرانی رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت پر بحث کا آغاز کیا۔ ارکان نے بحث میں حصہ لیتے ہوئے ایران پر حملے کی مذمت کی اور ایرانی قیادت کی عظیم قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے ایرانی عوام سے یکجہتی کا اظہار کیا اور امت مسلمہ کا درپیش مسائل کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلم ممالک میں اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت پر زور دیا۔ اظہار خیال کرنے والوں میں انیکا مہدی، عبدالقادر پلیٹ، حمید حسین، سحر کامران، مولانا فضل الرحمان، سیدہ شہلا رضا، بیرسٹر گوہر علی خان، میر غلام علی تالپور، شاندانہ گلزار اور دیگر شامل ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پارلیمانی رہنماؤں اور پارٹی سربراہان کو خطے کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے کل ہونے والی ان کیمرہ بریفنگ میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ یہ بات وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر سیاسی اختلافات کو بالاتار رکھتے ہوئے ایک ساتھ بیٹھ کر آگے بڑھنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی تیار کی جائے۔ ایوان کا اجلاس کل سپہر 3 بجے ہوگا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے افغان طالبان کے 464 کارندوں کو ہلاک کیا ہے جبکہ 665 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے آپریشن غضب للحق کے حوالے سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر تازہ عدد و شمار بتاتے ہوئے کہا کہ افغان طالبان کی 188 چوکیاں تباہ کر دی گئی ہیں جبکہ 31 چوکیوں پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 192 ٹینک، بختر بند گاڑیاں اور توپخانہ بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ پاک فوج کی جانب سے کیے گئے فضائی حملوں میں افغانستان کے 56 مقامات کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان کے مسلح افواج نے کامیاب فضائی کارروائی میں افغانستان کے صوبہ ننگرہار میں خوگیانی بیس کو تباہ کر دیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں مختلف مقامات پر افغان طالبان کے زمینی حملوں کو مؤثر طریقے سے پسپا کرتے ہوئے افغان طالبان کے 67 کارندوں کو ہلاک اور سینکڑوں کو زخمی کر دیا ہے۔ عطا اللہ تارڑ نے اپنے ایکس ہینڈل پر آپریشن غضب للحق کی تازہ پیش رفت سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ افغان طالبان نے بلوچستان میں قلعہ سیف اللہ، نوشکی اور چمن کے اضلاع میں 16 مقامات پر حملے کیے جبکہ 25 مقامات پر پاک فوج اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔
انہوں نے کہا کہ تمام مقامات پر حملوں کو مؤثر طور پر پسپا کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں افغان طالبان کے 27 کارندے ہلاک اور بہت سے زخمی ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ایف سی بلوچستان نارتھ کا ایک جوان وطن عزیز کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہو گیا، جبکہ 5 سپاہی زخمی ہوئے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں ایک جگہ حملے کی کوشش کی گئی، جبکہ 12 مقامات پر فائرنگ کی گئی۔ یہ حملے کسی جانی نقصان کے بغیر ناکام بنا دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں رات بھر کی کارروائیوں میں 40 افغان طالبان مارے گئے ہیں۔ پاکستان اور تاجکستان نے پائیدار ترقی کے لیے تجارتی راستوں کو جدید خطوط پر استوار کرنے اور دو طرفہ تعلقات مضبوط کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاقی رائے مواصلات کے وزیر عبدالعلیم خان اور تاجکستان کے سفیر شریفزادہ یوسف طاہر کے درمیان اسلام آباد میں ملاقات میں ہوا۔ فریقین نے مؤثر حکمت عملی کے ذریعے خود کو خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ملاقات میں معاشی نقصانات کو فروغ دینے کے لیے ایک اہم اقدام کے طور پر تجویز دی گئی کہ پاکستان سے تاجکستان تک گلگت کے راستے براہ راست زمینی راہداری قائم کی جائے، جبکہ تاجک سفیر نے بھی تجویز دی کہ پاکستان وسط ایشیائی ممالک کے ساتھ دو طرفہ تجارتی حجم بڑھانے کے لیے خصوصی رعایتی ٹیرف دینے پر غور کرے۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے ملک کی فضائی حدود کی جزوی بندش کا دعویٰ کرنے والی ذرائع ابلاغ کی اطلاعات کو غلط اور گمراہ کن قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ ایک نیوز ریلیز میں کہا کہ معیاری آپریشنل وجوہات کی بنا پر روٹ کے حصے زمینی سطح سے لامحدود بلندی تک بند ہیں اور ملک کی فضائی حدود تجارتی پروازوں سمیت تمام شہری ہوابازی ٹریفک کے لیے مکمل طور پر کھلی اور محفوظ ہیں۔ نیوز ریلیز میں کہا گیا ہے کہ پاکستان بھر میں کمرشل آپریشنز، آمد روانگی یا اوور فلائٹس پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی ہے۔ اتھارٹی نے ذرائع ابلاغ کے اداروں اور سوشل میڈیا صارفین پر زور دیا کہ وہ مسافروں اور عوام میں غیر ضروری تشویش سے بچنے کے لیے صرف حکومت کی طرف سے جاری کردہ بیانات پر بھروسہ کریں۔ پنجاب حکومت نے عید الفطر کے پیش نظر مارچ کے مہینے کی تنخواہیں اور پینشنز اس مہینے کی 16 تاریخ کو پیشگی ادا کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس سلسلے میں نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ ساحلی ترقی، ماہی گیری کے شعبے کو فروغ دینے اور صوبے کی سمندری معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ وہ آج کوئٹہ میں پسنی فش ہاربر کی بحالی اور آپریشنلائزیشن کے حوالے سے منعقدہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ نے غیر قانونی ٹرولنگ پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے متعلقہ اداروں کو ماہی گیروں کے حقوق کے تحفظ اور غیر قانونی طریقوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی واضح ہدایات جاری کی۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو پسنی فش ہاربر کو مقررہ مدت میں بحال کرنے کی بھی ہدایت کی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے مکالمے، امن اور جذبہ ہمدردی کو فروغ دینے کے لیے وسیع اور پائیدار بین المذاہب ہم آہنگی اور عوامی روابط پر زور دیا ہے۔ وہ نیو یارک میں بڑے بین المذاہب افطار عشائیے سے خطاب کر رہے تھے۔ عاصم افتخار نے عدم برداشت، نفرت اور تعصب کی روک تھام اور پرامن بقائے باہمی کے ماحول کو فروغ دینے کے لیے ایسی سرگرمیوں کو ناگزیر قرار دیا۔ عاصم افتخار نے کہا کہ پاکستان کا ورثہ صدیوں کی اجتماعیت اور بقائے باہمی کے لیے ایسے سنگم کی عکاسی کرتا ہے جہاں بدھ مت، ہندوازم اور سکھزم، اسلام، عیسائیت اور دیگر مذاہب کے ساتھ پروان چڑھے۔ پاکستانی مندوب نے کہا کہ پاکستان کی بین المذاہب ہم آہنگی اور پرامن بقائے باہمی کو فروغ دینے پر مبنی اقدامات کی حمایت کی کوششوں کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور فلپائن نے عالمی امن کی خاطر بین المذاہب اور بین الثقافتی مکالمے، ہم آہنگی اور تعاون کے فروغ کے لیے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں مشترکہ طور پر قرارداد پیش کی۔ افطار عشائیے میں مختلف مذاہب کے رہنماؤں، سفارتکاروں، حکام، ماہرین، نوجوانوں، رہنماؤں اور کمیونٹی ارکان نے شرکت کی۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے بچوں کے مستقبل اور تعلیمی حقوق کے تحفظ کے لیے تنازعات کو حل کرنے پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے عالمی ادارے کے سلامتی کونسل کے بچے، ٹیکنالوجی اور تعلیم میں تنازعات کے سیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تنازعات جاری رہنے کے باوجود ہماری ذمہ داری ہے کہ کسی بھی بچے کا مستقبل مخدوش حالات سے تباہ نہ ہو۔ انہوں نے امریکی خاتون اول کے فوسٹنگ دا فیوچر ٹوگیدر انیشیٹو کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو اس اقدام میں شامل ہونے پر خوشی ہے۔
اس اقدام کا مقصد ایک عالمی اتحاد بنانا ہے جو تعلیم، جدت اور ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے بچوں کی فلاح و بہبود کو بڑھانے پر پرعزم ہے۔ آزاد جموں کشمیر الیکشن کمیشن نے 13 خالی بلدیاتی نشستوں پر ضمنی انتخابات کے شیڈول کی منظوری دے دی ہے۔ یہ منظوری چیف الیکشن کمشنر آزاد جموں کشمیر ریٹائرڈ جسٹس غلام مصطفیٰ مغل نے آج مظفر آباد میں ایک اجلاس میں دی۔ چیف الیکشن کمشنر نے انتخابی عمل کو شفاف اور مؤثر بنانے کے لیے تمام ضلعی دفاتر میں کمپیوٹرائزڈ الیکٹورل سسٹم کے نفاذ کے لیے چیئرمین نادرہ کو باضابطہ خط ارسال کرنے کی ہدایت جاری کی۔ اجلاس میں پاکستان میں مقیم مہاجرین کے حلقوں کے ووٹرز کی رجسٹریشن کے حوالے سے رجسٹریشن افسران کو خصوصی تربیت دینے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ ایران میں امریکی اور اسرائیلی حملے میں ایرانی رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت پر بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر بھر میں شدید مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق سری نگر شہر میں عوام اور گاڑیوں کی ہر قسم کی نقل و حرکت پر پابندی عائد کر دی گئی ہے اور بڑے چوراہوں اور بازاروں پر پولیس اور نیم فوجی سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے اہلکاروں کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے۔ سری نگر کے متعدد علاقوں میں پابندیوں کے باوجود مذہبی اجتماعات ہوئے جہاں شرکاء نے قرآن خوانی کی، ظہر کی نماز ادا کی اور تقاریر بھی کی۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما اشوکا نے خامنئی کو آمر قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ کرناٹک میں ان کی حمایت میں مظاہرے کرنے کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اس اقدام سے بھارت بھر میں اظہار رائے کی آزادی پر شدید تشویش پائی جا رہی ہے۔ دوسری طرف آندھرا پردیش میں کشمیری طلبہ کو رمضان کے مقدس مہینے میں سخت مذہبی امتیاز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کالج کے حکام نے سحری اور افطار کے بنیادی انتظامات کرنے سے انکار کر دیا اور حجاب پہننے پر پابندی لگانے کی کوشش کی۔ ادھر مقبوضہ جموں کشمیر میں 2 مختلف واقعات میں ایک بھارتی پولیس ہیڈ کانسٹیبل ہلاک اور ایک فوجی اہلکار زخمی ہو گیا۔ بھارت میں اپوزیشن رہنما سونیا گاندھی نے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی کی خاموشی پر تنقید کی ہے۔ انہوں نے آج انڈین ایکسپریس میں شائع ایک آرٹیکل میں حکومت کی اس خاموشی کو غیر جانبداری نہیں بلکہ ذمہ داریوں سے گریز قرار دیا۔ سونیا گاندھی نے کہا کہ موجودہ انتظامیہ کا یہ کمزور رد عمل بھارت کی خارجہ پالیسی کے ساکھ کے حوالے سے اہم سوالات پیدا کرتا ہے۔ ایران میں تنازع کے آغاز سے اب تک امریکی اور اسرائیلی حملوں میں 780 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں۔ ایران نے خلیج کے پورے خطے میں توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو بھی نشانہ بنایا ہے اور آبنائے ہرمز کو بند کر دیا ہے۔ ہفتے کے روز سے اب تک ایرانی حملوں میں اسرائیل میں کم از کم 10 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایران نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر زور دیا ہے کہ وہ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ جاری جنگ بندی کرانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے آج تہران میں بریفنگ کے دوران کہا کہ جنگ بند کرانے کے لیے ضروری اقدامات کرنا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ذمہ داری ہے۔ چین نے کہا ہے کہ وہ جوہری توانائی کے پرامن استعمال کے ایران کے جائز حق کا احترام کرتا ہے اور مذاکراتی عمل کے دوبارہ آغاز کے لیے امریکی فوجی کارروائیوں کو روکنے پر زور دیتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار چینی وزارت خارجہ کے ترجمان موننگ نے آج بیجنگ میں معمول کی پریس بریفنگ میں کہا۔ ترجمان نے کہا کہ ایران کے جوہری مسئلے کو بالآخر سیاسی اور سفارتی حل کی راہ پر واپس آنا چاہیے۔ موننگ نے کہا کہ توانائی کا تحفظ عالمی معیشت کے لیے بہت اہم ہے اور چین اپنی توانائی کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدامات کرے گا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ کھیلوں میں آپ کو بتائیں کہ T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا پہلا سیمی فائنل کل کولکاتہ میں نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ شام 6:30 بجے شروع ہوگا۔ دوسرا سیمی فائنل جمعرات کو انگلینڈ اور بھارت کے درمیان ممبئی میں کھیلا جائے گا۔ ٹورنامنٹ کا فائنل اتوار کو احمد آباد میں کھیلا جائے گا۔ ICC امپائرز رچرڈ النگورتھ اور ایلیکس وارف کل کولکاتہ میں جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ کے درمیان ICC T20 عالمی کپ کے پہلے سیمی فائنل میں امپائر کے فرائض سر انجام دیں گے۔ نیٹن مینن تھرڈ امپائر، روڈ ٹرکر چوتھے امپائر اور جیواگل سرنیتھ میچ ریفری ہوں گے۔ کرس گیفنی اور علاؤدین پالیکر ممبئی میں بھارت اور انگلینڈ کے درمیان دوسرے سیمی فائنل کے امپائر ہوں گے۔ ایڈرین ہولسٹاک تیسرے جبکہ پاول ریفیل چوتھے امپائر ہوں گے۔ اینڈی پائکرافٹ میچ ریفری ہوں گے۔
पाकिस्तान सुपर लीग फ्रेंचाइज सियालकोट स्टालियंस को दोबारा मुल्तान सुल्तान्स का नाम दे दिया गया। ये फैसला सीडी वेंचर्स की जानिब से उसका बेशतर कंट्रोल संभालने के बाद किया गया। ये ऐलान एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया जिसमें पीएसएल के चीफ एग्जीक्यूटिव सलमान नसीर, फ्रेंचाइज के मालिक हमजा मजीद और सीडी वेंचर्स के सरबराह गौहर शाह ने शिरकत की। 1 अरब 85 करोड़ रुपए में खरीदी जाने वाली फ्रेंचाइज की सालाना मालियत अब 2 अरब रुपए है। सीडी वेंचर्स ने इसका कंट्रोल संभाल कर अपने सरबराह को इसका नया सीईओ मुकर्रर किया है। मुल्तान सुल्तान्स PSL 11 में हिस्सा लेगी जो रवा माह की 26 तारीख से मुल्क के 5 मकामात पर शुरू हो रही है। बरतानिया में द 100 लीग की आइंदा नीलामी के लिए 14 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने इससे पहले 63 पाकिस्तानियों समेत 710 रजिस्टर्ड खिलाड़ियों की फहरिस्त जारी की थी। बाद में फहरिस्त में खिलाड़ियों की तादाद कम होकर 243 रह गई, जिसमें पाकिस्तान के हारिस रऊफ, शाहीन आफरीदी, शादाब खान, मोहम्मद आमिर, नसीम शाह, उस्मान तारिक, साइम अयूब, अबरार अहमद, मोहम्मद नवाज, इमाद वसीम, उसामा मीर, आकिफ जावेद और सलमान मिर्जा के नाम शामिल हैं। हारिस रऊफ का नाम 10 अहम खिलाड़ियों की फहरिस्त में शामिल है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को इस फहरिस्त में शामिल नहीं किया गया। उधर खिलाड़ियों की नीलामी रवा माह की 12 तारीख को होगी। FIH हॉकी आलमी कप क्वालिफायर की दूसरे मैच में पाकिस्तान ने मलेशिया को 3 के मुकाबले में 5 गोल से हरा दिया। मलेशिया का पहले क्वार्टर में 2-1 से बढ़तरी हासिल थी, ताहम पाकिस्तान ने दूसरे क्वार्टर में इसे बराबर कर दिया। दोनों टीमों ने तीसरे क्वार्टर में 1-1 गोल करके मैच 3-3 से बराबर कर दिया। चौथे क्वार्टर में पाकिस्तान ने मजीद 2 गोल करके जीत अपने नाम कर ली। पाकिस्तान की तरफ से राना वहीद अशरफ, हयात जकरिया, नदीम अहमद, सुफियान खान, मोहम्मद इमाद ने गोल किए। टूर्नामेंट के इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान ने चीन को 4 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दी थी। पाकिस्तान कल अपना तीसरा मैच ऑस्ट्रिया के खिलाफ खेलेगा। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने कौमी हॉकी खेल की बहाली के लिए एक बड़े स्ट्रेटेजिक इस्लाहाती एजेंडे का ऐलान किया है, जिसका मकसद निचली सतह से आला सतह तक तवील मुद्दती तरक्की हासिल करना है। ये ऐलान PHF के सदर मोइनुद्दीन वानी की सदारत में उसकी एडहॉक कमेटी के पहले इजलास में किया गया। एजेंडे में हॉकी क्लबों का 90 रोज़ा जायजा, 14 साल और 16 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों के बारे में डिजिटल रिकॉर्ड बनाना और हायर एजुकेशन कमीशन के तहत 21 साल से कम उम्र खिलाड़ियों की नई इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप शामिल है। कराची और लाहौर में डिपार्टमेंटल हॉकी को बहाल किया जाएगा, जबकि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल पेशावराना तिब्बी मुआविनत फ्राहम करेगा। हॉकी फेडरेशन के नामवर खिलाड़ियां इस्लाउद्दीन सदीकी, हसन सरदार और समीउल्लाह की निगरानी में 6 प्रोफेशनल डिपार्टमेंट्स काम करेंगे। आप सुन रहे थे खेलों की खबरें और अब पेश खिदमत हैं तिजारती खबरें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेजी का रुझान देखा गया कि SE 100 इंडेक्स 5,159 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के अख्ताम पर 1,57,132 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हजम 770 बिलियन से जायद हिस्से से रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 809 बिलियन से जायद हिस्से का लेन देन हुआ था। आज के इलेक्ट्रिक लिमिटेड कंपनी के सबसे ज्यादा 74 मिलियन से जायद हिस्से का कारोबार हुआ। आज मजमूई तौर पर 480 कंपनियों के हिस्से का लेन देन हुआ, जिसमें से 213 कंपनियों के हिस्से की कीमतों में इजाफा, 228 में कमी, जबकि 39 कंपनियों के हिस्से की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 279 रुपये 35 पैसे और कीमत फरोख्त 279 रुपये 85 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग 374 रुपये 32 पैसे और 374 रुपये 99 पैसे। यूरो 326 रुपये 58 पैसे और 327 रुपये 16 पैसे और सऊदी रियाल कीमत खरीद 74 रुपये 45 पैसे और कीमत फरोख्त 74 रुपये 59 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 4,71,503 रुपये रही और कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 1,26,394 मीट्रिक टन सामान की नकल अमल हुई, जिसमें से 52,474 मीट्रिक टन बरामदी और 73,920 मीट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। अब हम चलेंगे फन की दुनिया में।
معروف گلوکار اور مصنف امجد پرویز کی آج دوسری برسی منائی گئی۔ انہوں نے موسیقی اور دھنیں ترتیب دینے پر متعدد کتابیں تحریر کیں۔ حکومت پاکستان انہیں 2000 میں تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا۔ امجد پرویز 2024 میں آج کے روز لاہور میں انتقال کر گئے۔ صادقین کی سورت الرحمان کے خطاطی کے فن پاروں کی نمائش اسلام آباد میں گیلری 21 میں جاری ہے۔ یہ نمائش صادقین فاؤنڈیشن نے گیلری 21 کے اشتراک سے منعقد کی ہے۔ اے پی پی سے گفتگو کرتے ہوئے صادقین فاؤنڈیشن کے بانی ڈاکٹر سلمان احمد نے کہا ہے کہ صادقین نے فن کے فروغ اور قومی شناخت کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ نمائش آئندہ ماہ کی 25 تاریخ تک جاری رہے گی۔ یہ نمائش جمعے کے علاوہ ہر روز دن 12 بجے سے دوپہر 4 بجے تک جاری رہے گی۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ محققین کا کہنا ہے کہ وہ نوعمر بچے اور نوجوان جو کینسر سے صحت یاب ہوتے ہیں، جنہیں خلیاتی اور ذہنی سطح پر تیزی سے عمر بڑھنے کا سامنا ہو سکتا ہے، کیموتھراپی اس عمل کو سب سے زیادہ تیز کرتی ہے، جس سے یادداشت، توجہ اور سیکھنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ نیچر کمیونیکیشنز میں شائع ہونے والی تحقیق کے مطابق تقریباً 1400 بچ جانے والے کینسر کے مریض بچوں میں لیوکیمیا اور ہاجکن لیمفوما کی علامات پائی گئیں۔ سائنسدانوں کے مطابق کئی بچ جانے والے افراد حیاتیاتی طور پر اپنی اصل عمر سے بڑے نظر آئے، جس کا اثر تعلیم، کیریئر اور روزمرہ زندگی پر پڑ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صحت مند عادات جیسے ورزش، اچھی خوراک اور سگریٹ نوشی سے گریز کرنے سے عمر بڑھنے کے اثرات کو سست یا کم کیا جا سکتا ہے۔ جنوبی کیرولائنا میڈیکل یونیورسٹی کے محققین ٹائپ 1 ذیابیطس کے لیے ایک نئے طریقہ کار تیار کر رہے ہیں۔ یہ لیبارٹری میں تیار کردہ انسولین پیدا کرنے والی خلیوں کو انجینئرڈ مدافعتی خلیوں کے ساتھ جوڑتا ہے، جو انہیں حملے سے بچاتا ہے۔ اس طریقہ کار کا مقصد انسولین کی پیداوار کو بغیر ادویات کے بحال کرنا ہے۔ سائنسدانوں کو امید ہے کہ یہ ایک کامیاب غیر روایتی علاج کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ آنکھ میں نصب کیا جانے والا ایک چھوٹا سا آلہ ایسے لوگوں کے لیے ایک نئی امید ہے جو عمر بڑھنے کی وجہ سے اپنی بینائی کھو چکے ہیں۔ ایک بین الاقوامی تحقیق میں 5 میں سے 4 شرکاء نے بصارت دوبارہ حاصل کی، جن میں متعدد افراد حروف اور الفاظ پڑھنے کے قابل ہو گئے۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات محمد جنید سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق اس وقت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور مطلع صاف ہے، تاہم ملک کے انتہائی شمالی علاقوں میں چند مقامات پر مطلع جزوی ابرآلود ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں رات اور صبح کے اوقات میں سرد رہنے کی توقع ہے۔ اس کے علاوہ کل بروز بدھ ملک کے انتہائی شمالی علاقوں جس میں بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں مطلع ابرآلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر گرج چمک، ہلکی بارش اور بلند و بالا پہاڑوں پر ہلکی برفباری کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں رات اور صبح کے اوقات میں سرد رہا۔ آج سب سے کم درجہ حرارت لیہ میں -7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسکردو، استور -2، کلام، گوپیس، گلگت میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دیگر عام شہروں کی کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل: اسلام آباد میں 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، مری 6، لاہور 16، کراچی 21، پشاور 11، کوئٹہ 7، مظفر آباد 11، سری نگر 2، جموں 12، پلوامہ 2، اننت ناگ 1 اور شوپیاں میں 2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے تمام سرکاری محکموں کو ہدایت کی ہے کہ وہ شہریوں کی سہولت کے لیے تمام بلوں پر QR کوڈز فراہم کریں۔ شہباز شریف نے پارلیمانی رہنماؤں اور پارٹی سربراہوں کو کل اسلام آباد میں علاقائی صورتحال پر بند کمرے کی بریفنگ میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ اور نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ایران اور دوسرے خلیجی ممالک میں پھنسے ہوئے پاکستانیوں کی سہولت کے لیے جامع اقدامات کیے گئے ہیں۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عادل افتخار، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید جیلانی، مدیر ہوم ڈیسک کمل شمیم، مدیر فورن ڈیسک محمد احسن امجد، نیوز پروڈیوسر حماد کیانی، مدیر اعلیٰ عبد الباسط خان، نگران اعلیٰ ڈاکٹر امان اللہ سپرا۔ اور یہ پیشکش تھی شعبہ خبر ریڈیو پاکستان کی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk
اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی سونیا عدنان اور عامر ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حامی و ناصر۔